نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله پسے بردن فرشتوں نے تلاشی لی تو کیا نکلا چھپائے دل کے پردوں میں خیال مصطفیٰ نکلا حمد و صلات کے بعد محترم حضرات، جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے، قرآن پاک کی تفسیر ہم نے شروع کی ہوئی ہے۔ پہلے میں نے الرحمن کی تفسیر کری تھی اور سورۃ واقعہ کی اور سورۃ حدید۔ آج سے میں نے یہ سوچا کہ شروع ہی سے مسائل اور قرآن پاک کا ترجمہ کیا جائے، تو آج شروع سے الحمدللہ قرآن پاک کا ترجمہ کر رہے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں، قرآن پاک کی پہلی سورۃ فاتحہ ہے۔ سورۃ فاتحہ کی 7 آیتیں ہیں اور سورۃ فاتحہ کے بارے میں رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ سورت بیماروں کے لیے شفا ہے، ہر بیماری کا علاج اس سورت میں موجود ہے۔ اسے سورۃ الشفا کے نام سے بھی یاد کیا گیا ہے۔ اور پھر علماء کرام کا یہ بھی اتفاق ہے کہ سورۃ مدثر، سورۃ مزمل اور سورۃ اقرا یہ اگرچہ پہلے نازل ہوئی ہیں، لیکن ان کی چند آیتیں پہلے نازل ہوئی ہیں، لیکن پوری سورت جو مکمل نازل ہوئی ہے وہ سورۃ فاتحہ ہے۔ اور پھر اس کے بارے میں بزرگوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ سورۃ فاتحہ سمجھو قرآن کا متن ہے، اور قرآن پاک سورۃ فاتحہ کے بعد سارا قرآن اس سورۃ فاتحہ کی تشریح ہے۔ اور سورۃ فاتحہ قرآن پاک کے بھی شروع میں اور نماز کے بھی شروع میں، نماز کی شروع بھی سورۃ فاتحہ سے ہم کرتے ہیں، اور ایسے ہی قرآن پاک کی شروعات بھی یہی ہے۔ اور ایک جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ سورۃ فاتحہ اور سورۃ بقرہ کی آخری آیتیں للہ ما فی السماوات سے لے کر آخر تک یہ اللہ کے عرش کے نیچے خزانہ تھا جو اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمایا۔ سورۃ فاتحہ کا نام سورۃ فاتحہ بھی ہے، سورۃ ام الکتاب بھی اسے کہتے ہیں، ام القرآن بھی کہتے ہیں، سبع مثانی بھی کہتے ہیں۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں یہ سورت مکہ شریف میں نازل ہوئی، مکی سورت ہے۔ اللہ پاک نے اس سورت کے بارے میں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پاک کے محبوب نے بڑے فضائل بیان فرمائے ہیں۔ ان میں ایک حدیث یہ بھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی جب اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتے ہیں، حضرت ابو سعید خدری یہ بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں ایک جگہ ہم گئے تو ان لوگوں نے ہمیں رہنے نہیں دیا، یعنی کچھ بھی نہیں پوچھا۔ یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے اور ابو داؤد شریف میں بھی حدیث ہے۔ تو ہم وہاں تھے تو ایک بندہ آ گیا، کسی کو بچھو نے ڈس لیا تھا۔ جب بچھو نے ڈسا تو ایک بندہ آیا، کہتا یار ہمارے ایک بندے کو بچھو لڑ گیا، کیا تم کچھ دم کرنے والا تم میں ہے؟ میں نے کہا دم کرنا تو ہم کر دیتے ہیں لیکن اجرت دو گے؟ انہوں نے کہا ہم 30 بکریاں دیں گے۔ آپ فرماتے ہیں میں نے دم کر دیا، انہوں نے مجھے 30 بکریاں دی اور میں نے پڑھی کیا؟ سورۃ فاتحہ۔ سورۃ فاتحہ میں نے پوری پڑھ کے دم کر دی۔ جب دم کری تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام مجھے بکریاں مل گئی۔ اب جب قبضہ ہو گیا تو پھر ایک خیال ہے کہ پتہ نہیں یہ نہ ہو کہ قرآن کا بیچنے کے زمرے میں آ جاؤں میں، قرآن بیچا ہے۔ میں نے وہ استعمال نہیں کری، یہ صحابہ کرام نے استعمال نہیں کرنے دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب عرض کیا گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی حرج نہیں ہے، تم استعمال کر سکتے ہو۔ اور ایک اور حدیث حضرت عبداللہ ابن عباس سے حدیث ہے کہ انہوں نے ابو سعید خدری کا نام نہیں لیا، کہ ایک شخص نے دم کیا اور اسے بکریاں ملی۔ تو جب بکریاں مل گئی اس بندے کو تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتے کہتے یا رسول اللہ میں نے یہ سوچا استعمال نہیں کر رہا، ہم نے وہ روک رکھی ہیں، ہم نے ذبح نہیں کری، میں نے روک رکھی ہیں کہ کہیں یہ قرآن کی اجرت تو نہیں بنتی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے بہترین اجرت ہی قرآن پاک کی ہے۔ اس پر علماء، یہ بخاری کی حدیث ہے، اس پر بعض علماء یہ بھی کہتے ہیں، سارے نہیں، وہ کہتے ہیں اگر ایک بندہ تراویح پڑھاتا ہے وہ اجرت لے سکتا ہے اس حدیث کے تحت، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ قرآن کی اجرت نہیں، یہ اجرت اور فرمایا بہترین اجرت ہی قرآن پاک کی ہے۔ دولت جو قرآن پاک کی اجرت لی جائے، جو اصل اجرت حرام ہے قرآن پاک کی وہ یہ ہے کہ اگر ایک اسلامی مسئلہ جو قرآن پاک میں ذکر ہوا ہے میں اس کے بعد بندوں سے پیسے لے کر کوئی چیز ایسی لے کر میں وہ مسئلہ چھپا لوں، یعنی وہ قرآن پاک میں آیا مثلا کہ فلاں یہ کام نہ کرو، بھئی نماز تم پڑھو، نماز تم قائم کرو، میں کہوں کہ نہیں تیرے لیے جائز ہے تو نہیں کر سکتا، نماز کسی صورت معاف نہیں، اور میں اس سے پیسے لے کر، یا ایک بندہ برائی کرتا ہے سود کھاتا ہے، میں مجھے وہ پیسے دے دیتا ہے، میں کہتا ہوں کہ کوئی حق نہیں، تو میں کہتا ہوں وہ مجھے پیسے دے دیتا ہے، قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا، سود نہ کھاؤ، اور میں پیسوں کے عوض اسے تقوی والا کہہ دیتا ہوں یہ اچھا بندہ ہے، یہ ہے آیت کو بیچنا اور یہ ہے حرام۔ نبی علیہ السلام کے غلاموں یہ سورۃ فاتحہ کی میں نے فضیلت بتائی، اور ایک جگہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں یہ بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیار کرنے والا عمر بن جموح کا بیٹا جب مسلمان ہوا تو اس نے سورۃ فاتحہ سنی تھی، تو جا کے اس نے ماں کو بتایا، ماں نے شکایت کر دی عمر بن جموح کو، کہا کہ تیرا بیٹا جو ہے نا کچھ پڑھتا ہے وہ سنو کیا کہتا ہے۔ تو آپ کے عمر بن جموح کے بیٹے نے جب قرآن پڑھا نا اس نے پڑھا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، تو وہ کہنے لگا یہ تو بہت خوبصورت کلام ہے، یہ کون پڑھتا ہے؟ انہوں نے کہا ہمارا حضور، ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہجرت سے پہلے کی بات ہے، تو مجھے اس وجہ سے ایمان کی دولت نصیب ہوئی، یہ سورۃ فاتحہ ہے۔ اور ایک اور حدیث میں یہ بھی آتا ہے، نبی علیہ السلام کے غلاموں کو حدیث
حضرت خارجہ وہ فرماتے ہیں، میرے چچا جان فرماتے ہیں کہ ایک بندہ مجنون تھا اور سنگلوں سے زنجیروں سے بندھا ہوا تھا. میں 2-3 دن جاتا رہا اور میں نے 2 دفعہ سورۃ فاتحہ پڑھی، اس پر دم کی. جب میں نے دم کی سورۃ فاتحہ کو دم کیا، 3 دن گزرے، اللہ پاک نے اسے شفا عطا فرما دی. یہ سورۃ فاتحہ کی فضیلت ہے. اور ایک اور جگہ بھی علیہ السلام کا غلاموں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے حضرت خدیجہ الکبریٰ، یہ دلائل النبوہ میں حدیث موجود ہے، امام بیہقی نے اس حدیث کو نقل فرمایا. اور پھر ایک اور در منصور حضرت علامہ جلال الدین السیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو نقل فرمایا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ الکبریٰ کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں خدیجہ مجھے کوئی پیچھے آوازیں دیتا ہے لیکن مجھے نظر نہیں آتا. تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ حضور، عرض کیا حضور آپ تو غریبوں کے ساتھ پیار کرنے والے ہیں، غریبوں کے ساتھ صلہ رحمی کرتے ہیں، یتیموں اور بیوہ لوگوں کا سہارا ہو تم، آپ کو کچھ نہیں ہوگا اللہ کی رحمت سے. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گئے تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ اے ابوبکر، کہ آپ کے دوست محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ آوازیں سنتا ہے اور اسے کسی طریقے سے ورقہ کے پاس لے جاؤ. ورقہ بن نوفل جو بخاری میں ان کی حدیث آتی، حضرت خدیجہ الکبریٰ لے گئی تھی، کہا کہ میرے چچا کے بیٹے بتاؤ کہ میرے شوہر کو کیا ہے. لیکن یہاں حضرت ابوبکر صدیق کو جب کہا کہ حضرت ابوبکر صدیق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑتے ہیں، کیفیت پوچھتے ہیں تو کہتے ہیں ورقہ بن نوفل کے پاس چلو. تو وہ کہتے ہیں آپ کو کس نے بتایا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آپ کو کس نے بتایا ہے؟ عرض کرتے ہیں حضور مجھے آپ کی زوجہ محترمہ خدیجہ الکبریٰ نے بتایا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو چلتے. ورقہ کے بعد جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گئے تو انہوں نے پوچھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے پیچھے کوئی آواز نہیں دیتا، یا محمد یا محمد یا محمد. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں ورقہ بن نوفل نے کہا کہ تم سنو تو صحیح، وہ کہتے کیا ہے، رک جاؤ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکنا تھا تو انہوں نے یا محمد کے بعد یا محمد یا محمد کہنے کے بعد انہوں نے سورت پڑھ دی، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. یہ سورت فاتحہ پڑھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یاد کر کے ورقہ بن نوفل کو سنائی تو انہوں نے فرمایا واہ، یہ تو وہ کلام ہے، اللہ کا کلام لگتا ہے، اور یہ جو حضرت یہ وہ فرشتہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر آیا کرتا تھا، لہذا آپ پریشان نہ ہوں. تو یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ فاتحہ شروع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائی گئی تھی. تو سورۃ فاتحہ کی بہت بڑی فضیلت ہے، جتنا بھی اس کی فضیلت بیان کی جائے کم ہے. اور ایک جگہ حضرت علامہ محمود علوسی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی کمال کی بات لکھی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ سورۃ فاتحہ جو ہے پورے قرآن کا علم سورۃ فاتحہ میں ہے. میں نے پہلے بتایا کہ سورۃ فاتحہ قرآن کا متن ہے، قرآن پورا سورۃ فاتحہ کی تفسیر ہے. اللہ پاک کی وحدانیت کی باتیں، اللہ پاک کی محبت کی باتیں، قیامت کی باتیں اور حساب کتاب کی باتیں، بندے کی عبادت کی باتیں، بندے کی دعائیں کہ مجھے گمراہ بھی نہ کر، مجھے ذلیل بھی نہ کر، میرے پر غضب بھی نہ ہو، یہ سورۃ فاتحہ میں موجود ہے. اور اسی کی اللہ پاک نے آگے تشریف فرما دی ہے. اور اس کے بعد محمود علوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پورے قرآن کا علم جو ہے وہ اللہ پاک نے سورۃ فاتحہ میں رکھا ہے، اور پوری سورۃ فاتحہ کا علم اللہ پاک نے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں رکھا ہے. اور پوری بسم اللہ کا علم جو ہے اللہ پاک نے اپنے محبوب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے عطا فرمایا ہے. نبی علیہ السلام کے غلاموں، اب بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ فاتحہ سے پہلے آتی ہے. آپ کو پتہ ہے جب ہم نماز پڑھتے ہیں، تو شروع میں بسم اللہ نہیں پڑھنی، سبحانک اللہ پڑھنے کے بعد اعوذ باللہ پڑھ کے پھر بسم اللہ پڑھنی ہے نماز میں. اور یہ اعوذ باللہ کے بعد اب جو بسم اللہ پڑھتے ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں یہ سنت ہے، بعض کہتے ہیں یہ واجب ہے، لیکن ایسا زبان سے. اس کے بعد سورۃ فاتحہ مکمل ہوتی ہے، پھر آگے بسم اللہ پڑھتے ہیں. وہ امام شامی فرماتے ہیں کوئی پڑھ لیتا ہے تو مکروہ نہیں ہے، جائز ہے، لیکن نہ پڑھے تو اچھا ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، اب سورۃ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے. اس پر ہمارے بزرگان حدیث کا اختلاف ہے.
کیا یہ سورت فاتحہ کا جز ہے بسم اللہ یا کسی اور سورت کا جز ہے؟ یا ہر سورت کا جز ہے؟ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں سورت فاتحہ کا جز نہیں ہے، یہ ایک مستقل آیت ہے۔ سورت کا جز جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ سورت نمل کی آیت ہے، انہ من سلیمان وانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سورت جو نمل میں آئے وہ جز ہے قرآن پاک کی اس سورت نمل کا، لیکن بسم اللہ جہاں بھی آئی وہ مستقل آیت آئی۔ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ بطور دعا اگر کوئی جنبی عورت ہے، کوئی جنبی مرد ہے جس نے غسل کرنا ہے، بطور دعا کوئی چیز اٹھائی تو بسم اللہ پڑھنی ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا چراغ گل کرو تو بسم اللہ پڑھو، سواری پر سوار ہو جاؤ تو بسم اللہ پڑھو، آپ نے فرمایا دروازہ گھر میں جاؤ تو بسم اللہ پڑھو، دروازہ بند کرو تو بسم اللہ پڑھو، کھاؤ اور پیو تو بسم اللہ پڑھو۔ بسم اللہ کی یہ برکت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ جو کام بغیر بسم اللہ کے کیا جائے وہ بے برکت ہوتا ہے، اس میں برکت نہیں ہوتی۔ اور ایک اور چیز بھی یاد رکھیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بارے میں ایک بزرگ نے یہ بھی لکھا ہے، حضرت جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ پاک نے ہر کتاب کے شروع میں بسم اللہ نازل فرمائی، لیکن دوسرے بزرگان فرماتے ہیں نہیں، اللہ پاک نے بسم اللہ سے ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نازل کرتا جو کتاب ہے نا یہ قرآن پاک، اس سے پہلے اللہ پاک نے بسم اللہ نازل فرمائی۔ بقایا اگر کہ کوئی لفظ تھا جو اللہ کے نام سے شروع، جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس بسم اللہ کے نزول سے پہلے جب آپ کام کرتے تھے تو کیا کہتے تھے؟ بسمک اللہم، اللہ کے نام کے ساتھ شروع، اللہ کے نام کے ساتھ میں کام کرتا ہوں، اللہ کے نام کی برکت لیتے ہوئے میں یہ کام کر رہا ہوں۔ تو پہلے یہ تھا جب اللہ پاک نے بسم اللہ اتار دی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بسم اللہ پڑھو، بسم اللہ الرحمن الرحیم لوگوں نے پڑھنا شروع کیا۔ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمائی۔ بعض لوگوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ یہ بھی آتا ہے کہ بسم اللہ دو نبیوں پر اللہ پاک نے اسی صورت میں نازل فرمائی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایک حضرت سلیمان علیہ السلام پر، ایک ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ نبی علیہ السلام کے غلام بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب بسم اللہ سورت فاتحہ کا جتنی مستقل آیت ہے، ایک اور مسئلہ بھی بیان کر دوں، یعنی بغیر غسل کے کوئی اگر قرآن پاک کو بتائے اور دعا پڑھے گا، بطور دعا کے طور پر پڑھے گا تو جائز ہوگا بسم اللہ کو، لیکن اگر بطور دعا نہیں، بسم اللہ کی جگہ لکھی ہوئی ہے کتاب سکولی ہے اس پر ہاتھ پھیر رہا ہے تو وہ قرآن پاک کے زمرے میں آئے گی لا یمسہ الا المطہرون، کہ قرآن پاک کو بغیر پاکیزگی کے چھویا نہ کرو، قرآن پاک کو نہیں چھیڑنا جب تک تم پاک نہیں ہوتے۔ لہٰذا جو بچے سکول پڑھتے ہیں ان سے بھی گزارش ہے اگر باوضو ہیں تو جو لائن پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا ہے تو ہاتھ لگاؤ، ورنہ اس پہ ہاتھ نہ لگاؤ، وہ قرآن کی آیت ہے۔ ایک یہ مسئلہ۔ دوسری بات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، بسم اللہ ہم پڑھتے ہیں، اس بسم اللہ سے پہلے جب ہم قرآن شروع کریں گے، اگر ہم نے بسم اللہ پڑھنی ہے، قرآن شروع کرتے وقت شروع کرنا ہے تو اس سے پہلے قرآن میں اعوذ باللہ بھی پڑھنا ہے، پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیکن جب ہم قرآن نہیں پڑھ رہے کوئی اور کام کر رہے ہیں، اگرچہ یہ سورت قرآن پاک کی آیت ہے بسم اللہ، لیکن اس سے پہلے کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ اعوذ باللہ پڑھیں، بس سیدھے کہہ دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وضو کر رہے ہیں، کوئی اور نیکی کا کام کر رہے ہیں، گھر سے باہر نکل رہے ہیں، گھر کے اندر داخل ہو رہے ہیں تو بسم اللہ پڑھیں۔ اور بسم اللہ کے کیوں؟ اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کا دنیاوی معاملہ اگر آپ نے اس کے شروع میں بسم اللہ کہہ دیا تو اللہ پاک اس دنیاوی معاملے کا بھی ثواب عطا فرمائے گا، کیونکہ تم نے قرآن پڑھ لیا ہے، قرآن سے اس کی ابتدا کر دی ہے۔ اور ہم بسم اللہ سے کتنا دور ہیں، اور اتنا کر دیا جاتا ہے اگر ایک بندہ بسم اللہ بھول جاتا ہے تو بعد میں بسم اللہ اولہ و آخرہ یا بسم اللہ اولہ و آخرہ، بسم اللہ اولہ و آخرہ، تینوں طرح صحیح ہے، وہ اس طرح پڑھتے ہیں۔ اور ایک جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو غلام فرمایا کہ جو بندہ بسم اللہ نہیں پڑھتا تو اس کے ساتھ شیطان شامل ہو جاتا ہے اس کے معاملات میں، لہٰذا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کرو۔ اور پھر ایک اور چیز بھی، سورت توبہ میں بسم اللہ نہیں ہے، پورے قرآن میں ہر سورت کے شروع میں بسم اللہ ہے، سورت توبہ میں بسم اللہ نہیں ہے، تو وہاں پڑھنی چاہیے یا نہیں پڑھنی چاہیے؟ جب آپ نے قرآن پاک کو اٹھایا، اگر آپ ایسے ہی پڑھتے جا رہے ہیں، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب، کیونکہ شروع میں بسم اللہ آ رہی ہے،
بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، شروع میں بسم اللہ ہے. چلتے چلتے سورۃ توبہ میں جب پہنچے ہم تو وہاں بسم اللہ نہیں ہے. اگر آپ قرآن پڑھتے ہوئے جا رہے ہیں تو بسم اللہ نہیں پڑھنی، پڑھتے ہوئے جا رہے ہیں تو بسم اللہ نہیں پڑھنی، کیونکہ سورت کے شروع میں بسم اللہ نہیں ہے. جہاں بسم اللہ آ رہی ہے وہاں تو ہم نے بسم اللہ اور ہم نے بسم اللہ پڑھنی ہے. لیکن اگر ہم نے قرآن پاک اٹھایا ہی اس وقت، قرآن پاک اٹھایا تو سورت توبہ سے ہم نے شروع کرنا تھا. یہاں بسم اللہ پڑھنی ہے یا نہیں پڑھنی؟ کیونکہ ہم نے یہاں پڑھنی ہے، کیونکہ ہم بطور تلاوت پڑھ رہے ہیں، بطور قرآن پاک کے ادب کی وجہ سے. کیونکہ ہر اچھا کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھو. لہٰذا قرآن پاک ایک بہت بڑی دولت ہے، اسے پڑھ رہے ہیں. تو لہٰذا یہ نہ سمجھیں کہ سورت توبہ یا بسم اللہ نہ پڑھیں، بلکہ اگر قرآن پاک ابھی شروع کیا ہے، سورت توبہ سے شروع کر رہے ہیں، تو پھر آپ پڑھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم براءۃ من اللہ ورسولہ. یہ قرآن پاک کی اس پر فتح الحجیری میں یہ مسئلہ موجود ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا علماء بھی سے بھی یہ سبق ملتا ہے کہ بسم اللہ ایک ایسی دولت ہے تو اللہ پاک نے سورۃ فاتحہ سے پہلے قرآن پاک کی شروعات بھی بسم اللہ سے کری ہے. اتنی بڑی عظیم کتاب جو تمام کتابوں سے افضل کتاب ہے، اس کی شروعات بسم اللہ سے ہو رہی ہے، اس کی شروعات بسم اللہ سے ہو رہی ہے. اور ہم کیوں بسم اللہ کو بھول جاتے ہیں؟ اور بعض اس طرح سے ہوتا ہے کہ بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ اگر قاری صاحب ہمیں قرآن پاک نہیں آتا تو ہم بسم اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں. بھائی پڑھو، بسم اللہ قرآن کی عادت ہے. جب آپ کو بسم اللہ آتی ہے تو آپ شکر ادا کرو کہ ہمارا الحمدللہ وہ مسلمان ہے کہ قرآن کی آیتوں میں سے ایک آیت ہمیں آتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. بعض لوگ کہتے ہیں یار ہمیں قرآن پاک نہیں آتا، تلاوت کس طرح؟ آپ قل هو اللہ آتا ہے، آپ کو وہ پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد. اور بسم اللہ کے بارے میں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں رموز الطریقہ ایک کتاب ہے، اس کے اندر یہ کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ الکبریٰ کو نیند میں دیکھا ان کے وصال کے بعد. آپ نے فرمایا خدیجہ تمہیں کون سی چیز سب سے زیادہ پسند ہے؟ تو عرض کرنے لگی یا رسول اللہ مجھے سب سے زیادہ پسند یہ ہے کہ روزانہ میرے لیے 11 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم روزانہ میرے لیے پڑھ لیا کریں 11 دفعہ. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں تو بسم اللہ کی یہ فضیلت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور پھر ایک اور چیز بھی اللہ پاک نے بسم اللہ لفظ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اس میں جو با ہے نا با، یہ 3 لفظ ہیں، با اور اسم اور اللہ.